الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه علي بن أبي طالب وعلى أولاده المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المحكم وقوله المتقن وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آج کے اس پرمسرت دن کی مناسبت سے یوم غدیر اگر، عید اللہ الاکبر، یوم اکمال دین، یوم اتمام نعمت، یوم رضائے رب کی مناسبت سے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں، تمام شاعیان علی بن ابی طالب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں آپ عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس عظیم اور پرمسرت موقع پر حقیر کو اپنی خوشی میں شریک کی. اور یقیناً آپ جیسے نوجوان جو انفوان شباب میں اپنی مستی میں گم رہتے ہیں، بہت سارے بے روی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے راہ سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ زمانہ پرآشوب دور ہے، پرآشوب زمانہ ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ اس وقت بارگاہ امیر المومنین میں ذکر علی میں مصروف ہیں، عبادت کر رہے ہیں، چونکہ رسول کرام اسلام کا فرمان ہے ذکر علی عبادت. لہذا میں واقعاً آپ لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے میں داد دیتا ہوں، داد و تحسین دیتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ محبتیں، آپ لوگوں کی یہ ولا جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ روز بروز اس میں اضافہ ہو. اور دنیا میں جس طرح آپ لوگوں نے علی کی ذکر کو بلند رکھا، پروردگار آخرت میں مولائے کائنات اپنے دست مبارک سے آپ لوگوں کے نامہ اعمال دے کے آپ لوگوں کی عظمت کو بھی بلند کرے. جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، معروف آیت ہے، مشہور آیت ہے، یہاں پہ آئے اور غدیر کو نہ سنے، یہ ناممکن ہے اگر آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہماری زندگی، ہماری روح، ہمارے نسلیں غدیر کے ساتھ متعلق ہے. اگر غدیر کو نہ جانے، غدیر کو نہ سمجھے، گویا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا. لہذا لازمی ہے اور ضروری ہے کہ ہم باقی چیزوں کو نہ سمجھے لیکن غدیر کو سمجھے، کیونکہ غدیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، 73 فرقوں میں لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے منحرف ہے. اگر غدیر کو سمجھ لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ مسلمان ایک دوسرے سے الگ رہ رہے ہیں. کفار ہمارے اوپر غالب ہے اور مسلمان مغلوب ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ غدیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. غدیر کو سمجھ چکے ہوتے تو آج مسلمان سرفراز ہوتے، سر بلند ہوتے اور دنیا کے اوپر حکومت کر چکے ہوتے. لہٰذا جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. تعجب کی بات ہے، وہ رب، وہ پروردگار جو ہر مقام پہ اپنے نبی کے لیے، جس طرح برادر عزیز نے بتایا کہ وہ نبی جس کے لیے پیار و محبت سے، عطوفت سے، محبت سے، اخلاص سے رب ذوالجلال کبھی یاسین کہہ کے پکار رہا ہے، رسول کی
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، پہنچا دے جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا. اگر اس کو نہیں پہنچائیں گے گویا کہ آپ نے کار رسالت انجام نہیں دی. رسول کی اگر آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں دیکھیں، ما اوذی النبی مثل ما اوذیت، رسول خود فرما رہا ہے کسی نبی نے ایسی اذیتیں برداشت نہیں کی، ایسی مصیبتیں ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی جو مصیبت میں محمد نے اٹھایا، جو مصیبتیں مجھ محمد پر نازل ہو گئی، جو مصیبتیں میں محمد نے جھیلی کسی اور نبی نے نہیں جھیلی. اگرچہ ابراہیم کو نار میں پھینکا گیا لیکن وہ نار پیغمبر کی اذیت سے زیادہ نہیں تھا. اگرچہ حضرت یونس کو بطن حوت میں ڈالا گیا لیکن وہ پیغمبر گرامی اسلام کی اذیت سے زیادہ نہیں تھا. اگرچہ نوح کو بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا لیکن وہ مصیبت پیغمبر کی مصیبتوں سے بڑا نہیں تھا. لیکن پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان ہے کہ ما اوذی النبی مثل ما اوذیت، اتنی زحمتیں برداشت کی، ٹائم کی پتھریں کھائی، آپ کے اوپر کسرے پھینکے گئے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود سعد ابی طالب میں 3 سال آپ کو محصور رکھا گیا. لیکن آج رب ذوالجلال فرما رہا ہے ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. پروردگار سے پوچھ رہا ہوں اے میرے رب، یہ تمام پیغمبر گرامی اسلام کی زحمتیں ایک سائڈ پہ اور آج کا جو حکم ہے وہ ایک سائڈ پہ، آخر وہ ہے کیا؟ تو اس وقت رب ذوالجلال ایک سائڈ پہ اور آج کا جو حکم ہے وہ ایک سائڈ پہ، آخر وہ ہے کیا؟ تو اس وقت رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آ رہا ہے آج علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. لہذا پیغمبر گرامی اسلام دیکھیں جو جا رہے تھے غدیر خم کا منظر کیسا تھا. مجھے افسوس ان عقل کے آنگوں پہ ہوتا ہے جو اتنے اہتمام پروردگار کی طرف سے اتنی دھمکیاں اور غدیر خم کا وہ تپتے صحرا، اس قدر تپتے صحرا کیا گرمی برداشت نہیں کر سکے. ہوا کا ایک سر استر کے اوپر ایک سر پاؤں کے نیچے رکھ کے مجبور ہو گئے. اس کے بعد جب علی کے دست مبارک کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فهذا علی اللہم وعد من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل واجر الحق حیث ما دار علی. آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں نے یہاں پہ یا سمجھ میں آ چکے تھے لیکن نہ سمجھ بن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ مولا دوست کے معنی میں ہے. دوست کو دوست کے اعلان کے لیے احکم الحکماء جو رب ذوالجلال کے بعد سب سے حکمت کے اعتبار سے دیکھا جائے انا دار الحکمہ وعلی بابها، گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی اور اس کا دروازہ ہے. وہ رسول گرامی اسلام یہ کہیں کہ تاکہ جتنے بھی حاجم کو بٹھا دے، زحمتوں میں ڈال دے، تکلیف دے ان کے لیے، تاکہ یہ کہیں کہ علی میرا دوست ہے. یہ تعویل اگر کرتے ہیں تو خدا کی حکمت پر بھی حرف آتا ہے، خدا کی حکمت پر حرف آتا ہے. چونکہ خداوند عالم نے آیت کو نازل کر کے رسول کے لیے صرف یہی کہنے کے لیے بھیجا کہ تمام کار رسالت کو ایک سائڈ پہ، علی کی دوستی کے اعلان کو ایک سائڈ پہ. اور دوسری بات، ہاں اگر تم دوست سمجھتے ہو تو تم نے رسول کو بھی دوست سمجھا، رسول کو بھی دوست سمجھا. اگر رسول تمہارے دوست ہی ہے، اولو الامر نہیں ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ علی کو بھی اولو الامر نہ سمجھے. لیکن ہم رسول کو اولو الامر سمجھتے ہیں، رسول کو پروردگار کی طرف سے قابل اطاعت سمجھتے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
تھے اتنی تنظیم کے بعد وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کے بعد کہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا آپ کو لوگوں کی اذیتوں سے محفوظ رکھے گا. ارے دوستی کے اعلان کے لیے کوئی خطرے کی کوئی بات ہوتی؟ یہاں پہ اولو الامر مقصود تھا، امامت و ولایت مقصود تھی، لہذا ان کو برداشت نہیں ہونا تھا. بعد میں جو کیا آپ لوگوں کے سامنے ہے، لہذا خداوند عالم نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس. صرف یہی نہیں، آیت کا